آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187 اور 88 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ، اس گھڑی قیامت کے بارے میں۔ ساعتن کے میں نے گھڑی، لمحہ یا پل کے ہیں۔ قیامت کو ساعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اچانک اس طرح آ جائے گی کہ پل بھر میں ساری کائنات درم برم ہو جائے گی۔ یا صورت حساب کے اعتبار سے قیامت کی گھڑی کو ساعہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قیامت کے اس بڑے حادثے کی بہت سی علامات قرآن میں مذکور ہیں، مثلا زمین میں شدید زلزلے اور متواتر جھٹکے آئیں گے اور انسان حیرت سے یہ پوچھے گا کہ آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ادھر ادھر اڑنے لگیں گے اور ایسی بہت سی باتیں یکدم ظاہر ہونے لگیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے، نہ اسے لپیٹ سکیں گے، اور ایک آدمی اپنے اونٹنی کا دودھ دو کر لوٹ رہا ہوگا مگر وہ اسے پی نہ سکے گا، اور ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر وہ اس میں اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا سکے گا، اور ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف اٹھائے ہوئے ہوگا مگر اسے کھا نہ سکے گا۔ ایانا، کہ کب ہے، مرسا، اس کا واقع ہونا، کل کہہ دیجئے، انما بے شک، علمها، اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے۔ عرصی کی میں نے اسبات وقوع کے ہیں، یعنی کب یہ قیامت ثابت یا واقع ہوگی، یعنی اس کا یقینی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو، اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں، وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا اس کو، لوقتہا، اس کے وقت پر۔ لوگ آپ سے قیامت کا سوال اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ اسی مسئلے کی تحقیق و تفتیش اور کھوج میں لگے ہوئے ہیں اور تلاش کے بعد اس کے علم تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، حالانکہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور انبیاء علیہ السلام کسی ایسی بات کے پیچھے نہیں پڑا کرتے جس کو بتلانا اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مصلحت کی بنا پر روک دیا ہو، اور ظاہر ہے کہ اگر قیامت کا علم متعین تاریخ اور سن کے ساتھ دے دیا جاتا یا کسی کو اس کے موت کے وقت سے آگاہ کر دیا جاتا تو اس طرح یہ دنیا انسان کے لیے دارالامتحان نہ رہ سکتی تھی، لہذا ان باتوں کا کسی نبی تک کو نہ بتلانا مشیت الہی کے عین مطابق ہے، اور لوگوں کو ایسے سوال کی پیچھے ہرگز نہ پڑنا چاہیے بلکہ اس کے لیے کچھ تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ، مگر، ہوا وہی، ثقلت،
वो भारी हादसा है। फिर समावाती आसमानों वल अर्दी और ज़मीन में लातातीकुम नहीं वो आएगी तुम्हारे यहाँ इल्ला मगर बग़ततन अचानक ही। यसलूनका वो लोग आपसे सवाल करते हैं कान्नका गोया कि आप खफीयुन पूरी तहकीक कर चुके हैं आना उसकी। कुल फरमा दीजिए इन्नमा बेशक इल्मुहा उसका इल्म तो सिर्फ इंदल्लाही अल्लाह के पास है। वलाकिन्ना और लेकिन अक्सर अन्नासी लोग ला यालमून नहीं जानते। इसलिए फरमाया कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी तुम फरमाओ इसका इल्म तो मेरे रब के पास है। इस आयत में बता दिया गया कि क़यामत के मुअय्यन वक्त की खबर देना रसूल की कोई ज़िम्मेदारी नहीं, क्योंकि ये इल्म शरीयत नहीं जिसकी इशाअत की जाए, बल्कि क़यामत का इल्म अल्लाह ताला के असरार में से है जिसका छुपाना ज़रूरी है। लिहाजा अगर इस सरबस्ता राज को हर तरह से ज़ाहिर कर दिया जाए तो फिर क़यामत का अचानक आना बाकी न रहेगा। हालांकि इस आयत में तसरीह है कि ला तातीकुम इल्ला बग़ता तुम पर वो अचानक ही आ जाएगी। अवाम से क़यामत का इल्म मख्फी रखने की वजह से मतलब उलमाए किराम फरमाते हैं बंदों से क़यामत का इल्म उसके वक़ूअ का वक्त मख्फी रखने का सबब ये है कि लोग क़यामत से खौफज़दा और डरते रहें, क्योंकि जब उन्हें मालूम नहीं होगा कि क़यामत किस वक्त आएगी तो वो उससे बहुत ज़्यादा डरेंगे और हर वक्त गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला की इबादत में कोशां रहेंगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो गुनाहों में मशगूल हों और क़यामत आ जाए। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मेरी उम्मत 15 कामों को करेगी तो इस पर मसाइब का आना हलाल हो जाएगा। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या काम है? इरशाद फरमाया जब माल गनीमत को ज़ाती दौलत बना लिया जाएगा, अमानत को माल गनीमत बना लिया जाएगा, ज़कात को जुर्माना समझ लिया जाएगा, जब लोग अपनी बीवी की इताअत करेंगे और अपनी माँ की नाफरमानी करेंगे, जब दोस्त के साथ नेकी करेंगे और बाप के साथ बुराई करेंगे, और जब मस्जिद में आवाज़ें बुलंद की जाएंगी, जलील तरीन शख्स को कौम का सरदार बना दिया जाएगा, जब किसी शख्स के शर के डर से उसकी इज़्ज़त की जाएगी, शराब पी जाएगी, रेशम पहना जाएगा, गाने वालियाँ और साज रखे जाएंगे और इस उम्मत के आखिरी लोग पहलों को बुरा कहेंगे। इस वक्त तुम सुर्ख आंधियों, ज़मीन के धंसने और मसक का इंतज़ार करना। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत हरगिज़ उस वक्त तक कायम न होगी जब तक तुम उससे पहले 10 निशानियां न देख लो। फिर आपने धुएं, दज्जाल, दाबुल अर्ज़, सूरज के मग़रिब से तुलू होने, हज़रत ईसा बिन मरियम के नुज़ूल, याजूज माजूज का, और 3 मरतबा ज़मीन धंसने का जिक्र फरमाया। एक मरतबा मशरक़ में, एक मरतबा मग़रिब में, एक मरतबा जज़ीरा अरब में, और सब के आखिर में एक आग ज़ाहिर होगी जो लोगों को मैशर की तरफ ले जाएगी। बयान करदा आयत में यहूद के तर्ज़ सवाल से ज़ाहिर होता है कि गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ समझते हैं कि आप भी इसी मसले की ताक़ीक़, तफ्तीश और खोज लगाने में मशगूल रहे हैं और तलाश के बाद उसके इल्म तक रसाई हासिल कर चुके हैं। हालांकि क़यामत के बारे में इल्म हक़ तआला जल्ल शाअनु के साथ मखसूस है। अंबिया अलैहिस्सलाम इस चीज़ के पीछे नहीं पड़ा करते जिससे खुदा ने अपनी मसलहत की बिना पर रोक दिया हो, न उनके इख्तियार में है कि जो चाहें कोशिश करके ज़रूरी मालूम कर लिया करें। उनका मनसब ये है कि जिन बेशुमार उलूम कमालात के खुदा की तरफ से हिफाज़ा हो, नए शुक्रगुजारी और कदर शनासी के साथ कबूल करते रहें, बल्कि इन बातों को अक्सर आवाम कल अनाम क्या समझें। कुल कह दीजिए ला अमलिकु नहीं मैं इख्तियार रखता लिनफ्सी अपने नफ्स के लिए नफ़न किसी नफ़ा का, वला और ना ज़र्रन किसी नुकसान का, इल्ला मगर मा जो शाअ चाहे
اللہ اللہ، ولو اور اگر کنت ہوتا میں عالم جانتا الغیبہ غیب کو۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے قل لا املک لنفسی نفع، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جو کچھ ہونا ہے ہو رہا ہے، مجھ میں ذاتی طور پہ یہ بھی قدرت اختیار نہیں کہ میں اپنی جان سے کسی نقصان یا تکلیف کو روک سکوں یا کچھ نفع حاصل کر سکوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں تو پھر وہ کون ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بتائیں کہ میرے پاس علم غیب نہیں، جیسے کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں فرمایا گیا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ تم لوگ مجھ سے معجزات کے مطالبات کرتے ہو، غیب کے احوال پوچھتے ہو، لیکن کسی شخص سے مطالبہ تو کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق۔ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں اور الوہیت میرا حصہ ہے؟ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، بشر ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے، مجھے مامور کیا گیا ہے کہ تمہیں خبردار کروں اور وہ کام میں کر رہا ہوں۔ لستکثرت تو البتہ میں حاصل کر لیتا بہت، من الخیر بھلائیاں، وما اور نہ مسنی پہنچتی مجھے السوء کوئی تکلیف، ان نہیں ہوں آنا میں الا کچھ بھی مگر۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، یعنی نہ میں غیب دان ہوں، اگر ایسا ہوتا تو کتنی فائدے جنہیں میں پیشگی سمیٹ لیتا اور کتنی نقصانات ہیں جن سے قبل وقت آگاہ ہونے کی بنا پر میں بچ جاتا۔ یہاں لفظ لو اگر سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود افضل المرسلین ہونے کے علم غیب نہیں رکھتے تھے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ نذیر ڈرانے والا کافروں کو، وبشیر اور خوشخبری دینے والا لقوم ان لوگوں کو یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے تو ان میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں، اور اس بات میں کچھ ان کی بڑائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم تصرف کی قدرت دے دی ہو کہ موت حیات یا نفع نقصان کے اختیار میں ہو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیب دانی دے دی ہو کہ جس کے احوال جب چاہے معلوم کر لیں۔ اس آیت سے شرک کی جڑ کٹ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو جو تمام عالم کے سردار ہیں اپنی جان کے نفع نقصان کے اختیار نہ ہو، نہ غیب کی بات معلوم ہو، تو کسی اور نبی یا ولی یا بزرگ یا فقیر یا جن یا فرشتے کو کیا قدرت ہے کہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچائے یا غیب کی کوئی بات بتائے؟ البتہ وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو بات بتا دیتا وہ آپ کو معلوم ہو جاتی اور آپ لوگوں کو اس کی خبر کر دیتے۔ یہ آیت اس بات میں کتنی واضح ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ظلم اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود اہل بدعت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو عالم الغیب باور کراتے ہیں، حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا۔ کتب حدیث میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو آپ پورا ایک مہینہ سخت مضطرب اور نہایت پریشان رہے۔ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت میں اور کھانے میں زہر ملا دیا جس نے آپ نے بھی تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی، حتیٰ کہ بعد صحابہ تو کھانے کے زہر سے شہید ہی ہو گئے، اور خود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بارش زہر کے اثرات محسوس فرماتے رہے۔ یہ اور اس کے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے تکلیف پہنچی، نقصان اٹھانا پڑا، جس سے قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اس بات ہوتا ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی مضرت نہ پہنچتی۔ یا اللہ کریم امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ہم کو قرآن پاک کی جو نصیحت پہنچ دی جائے اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔